اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. آج انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے سورہ طٰہٰ کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اولاد اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام. قد انجیناکم، قد کا مطلب یقیناً، ہاں، لیکن یہ اگر ڈکشنری سے نکالیں گے نا کلمہ، نون جیم اور واو سے نکلے گا. نجا ینجو نجاعتن، اور نجا ینجی تنجیتن کہتے ہیں رہائی پانے کو. انجیتو، میں نے تمہیں نجات دلائی، میں نے تمہیں نجات دلائی. اور نجینا، ہم نے تمہیں نجات دلائی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دلائی فرعون سے. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دلائی اس کے مظالم سے کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو قتل کرتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. ہم نے تمہیں نجات دلائی کہ تم آزاد لوگ تھے، تمہیں غلام بنا دیا گیا تھا اور تم غلامی کی بھی بدترین سطح پر زندگی گزار رہے تھے. آزادی کا چراغ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے تمہیں آزادی دلائی. اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، من عدوکم. عدو اردو میں بھی کہتے ہیں دشمن کو، عداوت کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. عدوکم، تمہارے دشمن سے. جو بھی آدمی کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، یہ ذرا سوچیے، جو بھی آدمی کسی کو اپنا غلام بناتا ہے وہ اصل میں دشمن ہے. دشمن کی تعریف ہی ہے، وہ کوئی بھی ہو. 5 وقت کا نمازی ہو، سجدے میں سر رکھا ہو اور عزت نفس لوگوں کی مجروح کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتا ہو، وہ دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہی. ظالم دوست نہیں ہوتا، ظالم دشمن ہوتا ہے. یاد رہے، جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جو ظلم کو ظلم بھی سمجھتے ہیں، صبر کے نام پہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ظالموں کے باقاعدہ ساتھی ہیں.
اپنے تیسرے خطبے میں کربلا میں امام علی مقام نے یہ جملہ کہا تھا، سمیت من جدی، میں نے اپنے نانا سے سنا تھا ان کانوں سے، میں نے خود سنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ من مشى مع ظالم، جو چلا ظالم کے ساتھ، وهو يعرف انه ظالم، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، فقد خرج من الملہ، وہ میری ملت سے نکل گیا ہے۔ یہی اصل دشمن ہے۔ ظالم کا پہلا حملہ عزت نفس پر ہوتا ہے، اور انسانیت کے پاس جو ٹوٹل معراج ہوتی ہے وہ عزت نفس ہوتی ہے۔ غلام کی عزت نفس کو کچل دیا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کچل دیا جاتا ہے، پنپنے کی اس کے اندر آرزو تک نہیں رہنے دیتے۔ کسی کو کچھ دیر اندھیرے کمرے میں رکھا جائے نا، قید کر دیا جائے اندھیرے کمرے میں، روشنی نہ آتی ہو، تو اس کی پہلی خواہش جو ہوتی ہے وہ یہ کہ روشنی کا کوئی میں شعاع دیکھ لوں، روشنی مجھے نظر آ جائے۔ یہ اس کی دل کی بڑی تڑپ ہوتی، کاش روشنی نظر آ جائے۔ اور کوئی اسے آزاد کرانے کے لیے دروازہ کھول دے تو باہر سے روشنی جب اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی، وہ کہتا بند کرو دروازے کو، میری آنکھیں چندھیا گئی، مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ غلامی انسان کو اندھا کر دیتی، روشنی کا وہ دشمن ہونے لگ جاتا، روشنی اسے تکلیف دینے لگ جاتی۔ پتہ نہیں، میں بے جا تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی قوم نے جس کو سینے سے لگایا ہے، جس کے نعرے لگائے ہیں، اس نے عزت نفس بھی مجروح کی ہے اور غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کروں، تم نے میرے زندہ باد کے نعرے لگانے۔ آپ کے حکمران کو پاکستان میں اللہ کا دین نافذ کرنا چاہیے تھا کہ اپنی پارلیمنٹ بنا کے اس کا دین نافذ کرنا تھا؟ تو پاکستان میں کس کا قانون چل رہا ہے؟ اپنا بھی نہیں ہے نا، 1937 کے ایکٹ کے تحت ہے۔ اسی نہج پر اسی زبان میں بولتے۔ غلامی ایک ایسی دبیز لائن ہے کہ پتہ ہے کہ اس نے پچھلی دفعہ بھی الیکشن میں آ کے ہمیں ذلیل کیا تھا، اگلی دفعہ اپنے پیسے سے اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بری عادت اندر داخل ہو چکی ہوتی ہے، اور پنجابیوں میں خاص طور پہ ہوتی ہے، اسی اپنی گل بیانے ہاں۔ کسے باشد وہ کوئی بھی ہو، اس نے ہمیں ستایا ہے نہیں ستایا، اس کو بہت اچھا سمجھتا، جس نے ستایا ہم اس کی پھر مدد کرتے۔ اللہ جل شانہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم، اس سے نجات دی تھی، پھر تم نے زندگی کا کوئی دستور لینا تھا نا،
زندگی کس طرح چلانی ہے اس کا کوئی قانون چاہیے تھا نا، اس کے بغیر تو زندگی نہیں، اجتماعیت کی نہیں چلتی۔ تو وعدناکم، وعدہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، وعدنا، ہم نے وعدہ کر لیا تھا تم سے، جانب طور، جانب بھی اردو میں کہتے ہیں طرف، طور کی طرف، الایمن جو اس کا دایاں پہلو ہے، طور کے دائیں پہلو پہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 30 راتوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ اور اپنی قوم کے سرکردہ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس آ جائے۔ یہ ہم نے پہلے جو پڑھ لیا، میں اس میں سے کر رہا ہوں سورہ اعراف سے، کہ پہلے پڑھ لیا ہوگا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 کے ساتھ ہم نے اس میقات کو مکمل کر دیا، گویا 40 دن کا۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ 40 دن کا جو چلہ لگانے کی تربیت کے لیے اصطلاح لی ہے وہ یہیں سے لی ہے، لگتا مجھے یہی ہے۔ جی ہاں جی، میں نے بھی یہیں سے، کہ کوئی راز ہے اس کے اندر، 30 دن کا وعدہ کر کے پھر اس کو 10 بڑھایا ہے، وہ 40 کیا ہے عدد کو، تو اس کے بعد 40 دن کے اندر تربیت کا کوئی نظام ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ جی کوئی پتہ نہیں، ویسے انہوں نے جی اگر کوئی بندہ، اور یہ بات سچ ہے، حرم میں ہو اور 40 دن جہاں بھی اس کی رہائش ہو، حرم کے اندر 40 دن باجماعت نماز سوچ سمجھ کے ایک دفعہ پڑھ لے۔ میں نے کیا کہا، نماز سے نہ پڑھے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں اور کیا باتیں اس سے کر رہا ہوں، کیا وعدے اس سے کر رہا ہوں، کیا عہد اس سے کر رہا ہوں، اور وہ مجھ سے کیا وعدے لے رہا ہے۔ میں اسے مانگ کیا رہا ہوں۔ اگر 40 دن وہ اس طرح گزار لے، یقین محکم ہے باقی زندگی میں اسے برائی کرنی مشکل ہو جائے گی۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے لازماً حرم جانا پڑے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اسی سوچ کے ساتھ پیسے ہوتے تو تیرے حرم میں آ کے یہ میں میقات کرتا، میں یہیں پر میقات کرنے لگا ہوں، 40 دن کی ملاقاتیں ہیں، مجھے اندر سے بدل دے، مجھے اوورآل کر دے۔ مانگیے صحیح ایک دفعہ، میں نہیں کہتا کہ لازماً حرم میں جاؤ، وہ استطاعت ہو تو ضرور جاؤ، نہیں ہے استطاعت، آپ اور آپ کے گھر کے قریب کی مسجد میقات ہو جائے گی، 40 دن ٹکا کے لگا لو،
سوچ سمجھ کے لگا لو. پھر جو سوچ سمجھ پیدا ہو اس کے مطابق عمل کرنا ہے کہ اس کے خلاف؟ وعدہ کس سے کر رہے ہو؟ یہ سوچ کے کرو. آپ کی اندر کی دنیا بدل جائے گی. اور سچ یہ ہے، پہلے تو خیر ہمارے لوگ جاتے ہی اس وقت تھے حرم میں جب یہاں سے اندر کی دنیا بدل لیتے تھے. میں نے تو اپنے بزرگوں کو یوں بھی کرتے دیکھا، پورا سال اپنی یوں تربیت کرتے کہ میں نے اس کے دربار میں جانا، اس کے گھر میں جانا، یہ سیاموں لے کر جاؤں گا. جس کے ساتھ زیادتیاں کی نا معافیا مانگ کے جاتے تھے. رحم کے رشتوں کو جوڑ کے جاتے تھے. اور جاتے ہوئے پچھلوں کے حقوق دے کر جاتے تھے. غلط کہہ رہا ہوں جی؟ دیکھا تو آپ نے بھی ہوگا. اپنے فرائض پورے کرتے تھے. بدلتے یہاں تھے، انعام وہاں پاتے تھے. پھر جو 40 دن وہاں گزار آئے وہ حاجی اور تھے جس کے پاس اب ٹکے چار آ جاتے ہیں. اللہ تو اچھوں کو بھی دیتا ہے اور بروں کو بھی دیتا. وہ بھی بھاگ کے چلا جاتا ہے، بغیر تیاری کے جاتا. تو کچھ چیزیں اس سے ضرور سرزد ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ پھر نہ اس کا حج ہے نہ عمرہ ہے، کوئی چیز قبول نہیں. ایک تو اللہ ہی کا حکم ہے کہ عورتیں وہاں پر اپنے چہروں کو کھلا رکھیں. یہ ان مردوں کی آزمائش کے لیے ہیں جو اللہ کے گھر آئے. جس نے حسن دیکھا اور اس کی طرف مائل ہونے کے لیے کوشش کی اس نے، اور آپ کو خبر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ ابھی موقع دے رہا ہے، کچھ نہیں کہتا، موقع دے رہا ہے. جب کوئی حرکت کرو گے تمہارا گناہ لکھ دے گا. کسی نے دھکا دیا ہے، اجتماعیت ہے نا وہاں پہ، تو آپ نے اس کے گھر کے واری واری جانا ہے. حجر اسود کو چومنے کی بھی تڑپ ہے، اس کو چومنے کے لیے دھکا پڑ گیا ہے، گر گئے ہو. کس کے عشق میں گرے ہو؟ تو غصہ کسی پہ آنا چاہیے؟ آتا ہے نا. واپسی دھکا دیتے ہو نا. لا فسوق ولا جدال. نہیں اب نہیں. اس تیاری کے ساتھ 40 دن لگا دو. واپسی پہ انشاءاللہ رشوت دے کے آپ جلدی واپسی کی ٹکٹ نہیں لیں گے. جن کا قبول نہیں ہوتا وہی جا کے یہ حرکت کرتے. یہ نشانی ہے. وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جلدی مل جائے، رشوت دے کر ٹکٹ لے لیتے ہیں. اور جن کا وقت ٹھیک گزرا ہوتا ہے وہ آخری دیدار کرتے ہوئے حرم کا
رو رو کے ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں. یا اعلیٰ عمر میں اتنی دیر کے بعد تیرے گھر کی زیارت ہوئی تھی، تو اسے عہد باندھا ہے. یہ حجر اسود تیرا یمین ہے، تیرا دایاں ہاتھ ہے، میں چوم کر آیا ہوں، اب بیت سے نہیں پھروں گا. تو یہ 40 دن انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے بہت کافی. اسی اصول کے تحت یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب. اللہ میاں نے اس طرح آل یہود نہیں کہا، کہیں بھی نہیں کہا. یہودی تو ایک فرقہ ہے. جہاں یہ اس طرح کا کوئی کلمہ بھی استعمال کیا ہے تو ہادو کا لفظ استعمال کیا ہے، جنہوں نے اپنی مرضی سے یہودیت اختیار کی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن. جب یہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی، میرے بعد میرا خلیفہ بن کے رہنا، جو میں نے ہدایات دی ہیں اس پر عمل کرنا. اور یہ بھی کہہ دے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، مفسدوں کے راستے کو اختیار نہ کرنا. یہ باقاعدہ جو دھڑکا لگا ہوا تھا اندر کہ میرے اس قافلے میں کچھ وہ بھی لوگ آگے ہیں جو میرے نہیں ہیں، کہیں وہ فساد برپا نہ کر دے. حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھ کے تو وہ دبکے تھے، تو حضرت ہارون کے دیکھ کے کہیں وہ، حضرت موسیٰ ویسے حضرت ہارون سے چھوٹے ہیں، حضرت ہارون بڑے ہیں، لیکن مرتبہ اللہ جس کو چاہے دے بڑا. یہ مصر سے نکلے تو دشت سین میں جب سینا کے درمیان اور علم کے درمیان گزر رہے تھے، وہ جو خوراک ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئی. اچھا یہ پڑھتے ہوئے تو لگتا ہے نا کہ اسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ابھی کی بات ہے. یہ جو میں جہاں تک پہنچا 30 سال گزر چکے مصر سے نکلے ہوئے. اب اس صحرا کے اس حصے میں جہاں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ اگتا ہی نہیں ہے، غیر جی ذرا جگہ ہے یہ بھی، یہاں کچھ نہیں اگتا. اب بھوکے لالے پڑ گئے، اب کیا کریں؟ اللہ نے پھر احسان کیا. دھوپ ہے، تمہیں صبح تنگ کرتی ہے دھوپ، لو بادل آ گئے، بادلوں کا سایہ دے دی. بھوک لگی ہے،
تو تیتر اللہ کے حکم سے آ کے ان کے خیموں پہ خود بیٹھ جاتے ہیں رات کو. بٹیر وہ ان کو کھانے لگے کہ اللہ کی طرف سے غذا آ گئی، خیموں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. اور رات کو آپ کو پتہ ہے رات کو صحرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اوس پڑتی ہے، اوس کے ساتھ ساتھ دھنیا کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے صبح پڑے ہوتے، پھر ان کو وہ سکھا لیتے، سکھا کر پھر اس کو کوٹ لیتے، کوٹ کے اس کا جو آٹا بنتا اس کو وہ پکا لیتے. یہ جو انہوں نے اوس کے ساتھ چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دانے دیکھے، تو یہ جو عبرانی ہے یہ عربی کے بہت قریب زبان ہے، تو وہیں پر انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا من، جس سے وہ کلمہ بن گیا من و سلوہ کا، کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا تو اس کا نام ہی من پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے. جب پتہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نام رکھا جائے، تو من اس کا نام پڑ گیا. اور سلوہ تو کہتے تیتر اور بٹیر کو. تیتر اور بٹیر سے اور من سے دھنیا کی طرح میٹھا. دھنیا میٹھا نہیں ہوتا، وہ دھنیا کی طرح چھوٹے ہوتے دانے، اوکھلی میں کھوٹ لینے کے بعد اس کا آٹا بنتا، اور آٹا بنا کے اسے ہنڈیا میں باقاعدہ پکاتے تو بہترین چیز بن جاتی. اللہ نے اسپیشل ضیافت کر دی. اسی کو اللہ جل شانہ نے کہا کہ نہ صرف تمہیں اس سے آزاد کروایا، تو جب وہاں تم پہنچے تھے علم اور سینا کے درمیان، بھوک سے مرنے والے تھے، تو ہم نے تم پر من و سلوہ اتار دیا. یہ وہی بات وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ، وہ نزلت میں نے نازل کیا، اور نزلنا ہم نے، اوپر سے نیچے چیز اتارنے کو نزلہ کہتے ہیں. علیکم تم پر، المن والسلوہ من و سلوہ تمہارے لیے اتار دیا. یہ من و سلوہ اس طرح کی کوئی چیز اس علاقے میں موجود ہی نہیں ہے. رب نے ان کی ضیافت کے لیے اسپیشل اتاری. اس علاقے میں اس طرح کی کوئی چیز نہ اس وقت پائی جاتی تھی نہ اب پائی جاتی. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اور کہا کلو، اردو میں کہتے ہیں اکل حلال اکل حرام، کھانے والی چیزوں کو اردو میں معقولات کہتے ہیں. کل کھاؤ، اور واو کس بات کی علامت ہے؟ جمع کی. کلو تم سب کھاؤ، من طیبات، من سے طیبات، اللہ انہیں پاکیزہ قرار دے رہا ہے تو کہا کہ ان طیبات کو کھا. کلو من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو رزقناکم، رضا کا عطا کی ہیں، رزق کیا ہے، کم تم سب کو یہ جو چیزیں عطا کی ہیں من و سلوہ، انہیں کھاؤ. ہاں، لا تطغوا فیہ، لا
نہیں، منع کر، انعام دیا ہے تو آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ ان کو بھی یہ مان ہے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمارے بڑے لاڈ دیکھے ہیں۔ ہاں دیکھے تو ہیں، لیکن جب اللہ لاڈ کرتا ہے ساتھ حکم بھی دیتا ہے۔ اور ہم تو ان سے بھی سپر نکلے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری تو بشارتیں دی گئی تھیں۔ ہمارا اللہ تو بڑا رحمان ہے۔ وہ تو رحمان ہے، اس کی رحمانیت ہی کا صدقہ ہے کہ ان کو تورات دی ہے اور ہمیں قرآن حکیم دیا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہی تو ہے۔ اپنی جس کو ہدایات دے دے، اجتماعی زندگی گزارنے کے طریقے کرینے سلیقے سکھا دے، یہ اللہ کی رحمانیت نہیں ہے؟ ورنہ تو اگر یہ سلیقے نہ سکھائے ہوں، دو بندے بھی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ سرشت جو ہے وہ تو فرشتوں کو بھی پتہ تھی، جنوں کو بھی پتہ تھی، جنوں کو آزاد مرضی پہ چھوڑا تھا تو فساد برپا کر دیا تھا نا انہوں نے بھی، تو یہ بھی فساد برپا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا لا تطغوا طغى يطغى طغیانا، طغى وہ حد سے نکلا، اس نے ظلم کیا، اس نے نافرمانی کی، بلکہ نافرمانی کر کے حدوں سے نکل گیا۔ لا تطغوا فیہ، اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، یہ کھاؤ، طاقتور چیزیں ہیں، تمہیں مضبوط کریں گی، لیکن اس میں سرکشی نہ دکھانا، بغاوت نہ کرنا، اور اپنے حالات بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ بندہ اللہ سے بڑی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میرے حالات ٹھیک کر دے، ماں بھی مانگ رہی ہے، بیوی بھی مانگ رہی ہے، بچے بھی مانگ رہے ہیں، بڑی بھاگ بھاگ کے نمازیں بھی پڑھیں کہ حالات خراب ہو گئے۔ اور جب اللہ حالات ٹھیک کر دیتا ہے، مال زیادہ آ جاتا ہے، پھر بھی یہی کیفیت رہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسی کیفیت کو قائم رکھنا، ورنہ تم حد سے بڑھ جاؤ گے۔ ان کو تو صرف تیتر اور بٹیر دے کر اور صبح رات کو وہ جو من اتارا ہے وہ دے کر کہا جا رہا ہے اب حد سے نہ بڑھنا۔ انہیں تو ہمارے کھانوں کے ناموں کا بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا اتنے کھانے ہم کھاتے، ان کے کیا کیا نام، کس کس انداز میں کھاتے، گھر میں آسائشیں کس قدر ہیں۔ آپ اپنے گھر کو آسائشوں سے بھر لیتے ہیں، اپنے دوست کے گھر میں جاتے ہیں تو آسائشوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اسی تو جے پینڈو دے پینڈو تھے ہی رہ گئے۔ اس کے احسان مندی کو ناشکری میں نہ بدلو، حد سے نکل جاؤ گے۔ اور شکر گزاری ہے کیا جو محمد رسول اللہ نے سکھائی تھی؟ شکر گزاری تو ہے ہی یہ کہ منعم نے جس چیز کے لیے وہ چیز دی ہے آپ کو، جس کام کے لیے دی ہے، اس کو ویسے ہی استعمال کرنا جیسے اس نے کہا۔
اگر اس کو ویسے ہی استعمال کر لو گے ان ساری نعمتوں کو، نعمتوں کا زیادہ ہونا برا نہیں ہوتا، تمہارا حد سے نکل جانا برا ہوتا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہی بات انہیں سمجھائی جا رہی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ لا تطغوا فیہ، اس میں آرڈر تو دے دیا کہ حد سے نہ نکلنا، سرکشی نہ کرنا، میرے فرما بردار ہی بن کے رہنا، اور جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اس کو وہیں پہ استعمال کرنا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم اس سے نکل گئے پس تو دیر نہیں لگے گی، فوراً ہی۔ فا لگا، سما نہیں لکھا ہوا، سما ہوتا تو پھر کے معنی آتے، کچھ وقت گزر جائے گا پھر آئے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فا یحل، حلال ہو جائے گی، واجب ہو جانا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ، تم پر لازم ہو جائے گا، تم پر واجب ہو جائے گا، غضبی، میرا غضب۔ اور جو اللہ کے غضب میں پکڑا گیا بچ سکتا ہے؟ ہاتھ سے نہ نکلنا۔ لا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، نہ شراب پیتے ہیں، نہ جوا کھیلتے ہیں، نہ زناکاریاں کرتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ماں وہ گاؤں میں ہی ہے اور خود وہ ڈی ایچ اے میں آ کے رہنا شروع کر دیتے۔ ماں ترستی رہ جاتی ہے، بیٹا شکل تو دکھا جا، باپ کہتا ہے اب مجھے پوتے پوتیاں تو دکھا جا، ترستے رہ جاتے۔ تم حد سے نکل گئے ہو، تمہاری نمازیں اب کام نہیں آئیں گی، تم بہت بڑے افسر ہو گئے ہو نا، تب ہو گئے ہو تو اللہ مبارک کرے، اس امی اس ابو کی خدمت پہ وقت لگا دو، ان کو احساس نہ پیدا ہونے دو۔ تمہارے گھر کے بہترین کمرے میں اگر امی ابو رہتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ میرا شکریہ تم ادا کر رہے ہو۔ پہلے اگر کھانے پینے کے لیے انہیں پوچھا جاتا ہے، وہ بالوالدین احسان کے درجے پہ اگر ان سے تعلق رکھا ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے تم شکر گزاری کر رہے ہو، ہم سمجھیں گے کہ تم شکر گزاری کر رہے ہو۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ، ومن، اور جو کوئی بھی حد سے نکلے گا، یحلل، اس پر واجب ہو جائے گا، علیہ غضبی، جس پر میرا غضب واجب ہو جائے، جس پر میرا غضب لازم ہو جائے، فقد ہوا، فقد ہوا کہتے ہیں بلندیوں سے نیچے آ گرنا، بلندیوں سے نیچے آ گرنا، اوج ثریا سے زمین پر دے مارا جانا، بلندیوں کی انتہا پہ پہنچے ہوئے کو زمین پہ گراتے ہوئے لمحے لگتے ہیں۔ نہیں پتا تو ظاہر شاہ سے کوئی جا کے پوچھتا، وہ بلندیوں کے کس مقام پہ تھا، اور اللہ کی بجائے جس پہ اس نے بھروسہ کیا، بھاگ کے اس کے ملک میں جہاں امریکہ میں داخل ہونا چاہا، امریکہ نے بھی داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی بے بسیوں کا کیا حال تھا۔
کوئی اس کی حکومت 2 4 10 سال کی نہیں تھی، 3000 سال سے ایک ہی خاندان، پہلوی خاندان حکومت کرتا آ رہا تھا۔ جب اللہ اٹھا کے پھینکتا ہے، بس اوقات نہیں سمجھ آتی، یا کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، واپس نہیں پلٹتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، سلطنت عثمانیہ کا طوطی بولتا تھا، کہاں گئی ہے؟ نہ شکر ہو گئے تھے اللہ کی خلافت کی بجائے نام خلافت ہی رکھا، عملاً بادشاہت کر دی، حد سے نکل گئے، آسمان سے زمین پر دے مارا۔ یہ ہمارے اوپر بھی حکمران رہے ہیں برطانوی۔ کبھی محاورتاً لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ میں سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے، جہاں بھی سورج نکلتا ہے وہاں ان کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ ولندیزی، یہ پرتگالی کہاں ہے اب؟ برطانیہ کی تو صورتحال یہ ہوگی اس میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی توبہ کر لیں تو بچے ہیں جو چھوڑا ایک ساتھ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ سارا بر صغیر کبھی مسلمانوں کی حکومت میں تھا؟ کہاں گیا؟ اس لیے کہ حد سے نکل گئے تھے۔ مسلمانوں تم نہ حد سے نکلنا۔ اس نے جو حدود قائم کر دی ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی حدود کی بات نہیں ہو رہی، جو اس کتاب نے بنا دی ہیں، جو محمد رسول اللہ نے سکھا دی، بس یہ حدود ہے۔ یہ تمہاری حدود عزت نفس کے لیے ہیں، یہ تمہیں آگے بڑھانے کے لیے۔ جس وقت ہمارے جرنیلوں نے اللہ کے لیے کام کیا تو کشتیاں بھی جلا دیں تو اللہ نے فتح دے دی۔ اسپین میں صدیوں حکمرانی کی، 3.5 بر اعظموں میں حکومت کی، آج بھی موجود ہے گواہی دینے کے لیے کہ عبد الرحمن داخل کے گھر میں، اس کے محل میں، جہاں بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے اور جہاں بیٹھ کے وہ حکومت کرتے، عبد الرحمن داخل کے گھر میں چاروں طرف اس طرح لکھا ہوا ہے، اور اس کو پینٹ سونے سے کیا ہوا ہے، چاروں طرف لکھا ہوا ہے لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، تاکہ میں حد سے نہ نکل جاؤں۔ پھر حد سے نکلے تو عیسائیوں کے پاس مارتے مارتے انہیں ہاتھ تھک گئے تو انہوں نے آروں سے مارنا شروع کر دیا۔ اور کہتے عیسائی ہونا ہے تو ادھر ہو جاؤ، مسلمان رہنا ہے تو اس آرے کے نیچے آ جاؤ۔ ابھی تک ہمیں یاد دلانے کے لیے ان کے شہروں کے نام عربی میں ہی ہیں۔ جی ہاں، وہی نام چل رہے ہیں ہمیں یاد دلانے کے لیے۔ کچھ شرم کرو۔
27 رمضان کو تمہیں پاکستان دیا ہے، میرے قانون کا نفاذ کرو، حد سے نہ نکلو۔ اس نے آدھا پاکستان واپس لے لیا، تب بھی ہوش نہیں آئی، تب بھی ہوش نہیں آئی۔ خدا نہ خواستہ اس نے پورا لے لیا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اب کوئی زور ہے آپ کا تو بتا دیں۔ نہیں کوشش کرتے تو ہم اس کام کی نہیں کرتے۔ بنیاد یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے نکالا تو مدینہ میں جا کے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ مدینہ کی اسلامی مملکت بنائی۔ کہ میں تب آؤں گا، پہلے بتاؤ میرے فیصلوں کو مانو گے؟ میرا فیصلہ آخری ہوگا۔ انتظامی امور میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی سرداریوں کو نیچے کر لیا اور کہا حضور تشریف لائیں، جس طرح کہیں گے ویسا کریں۔ تو وہاں جا کر باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، پھر معاہدے نئے سرے سے خود کیے ہیں، حلیف بھی بنائے ہیں، حریف بھی بنائے ہیں، ان سے جنگیں بھی کی ہیں۔ خلافت راشدہ بن گئی، جب حد سے نکلے تو زمین پر دے مارا اللہ۔ یہ عبد الرحمن داخل وغیرہ اگر وہاں سے نہ نکل جاتے تو یہ جو بعد میں بادشاہ بن گئے تھے یہ انہیں بھی قتل کر دیتے۔ محمد بن قاسم ان کے دوبارہ ہاتھ آ گیا تھا نا، تو کیا حال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ اب اسلامی ریاست نہیں ہے، مت جاؤ واپس، وہ چلے گئے۔ رہتے تو 712 میں ہی یہاں پر اسلامی حکومت بن جاتی۔ آسمان نے زمین پر دے مارا۔ جی جی، جی جی، جب شہنشاہ تاتار اٹھا ہے تو کہا جس طرح اوپر ایک اللہ کی حکومت، نیچے بھی ایک بادشاہ کی حکومت۔ یار یہ تو ہمارا نعرہ تھا، اس نے کیسے لگا دیا؟ اللہ کی خلافت اس دنیا پہ قائم کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں نا، یہ نعرہ تو وہ لگا رہا ہے۔ ہاں جی، آخری حد تک گر گئے ہم۔ لوگوں کی بیٹیوں کو نچانے والے اپنے دربار میں اپنی بیٹیوں کی خیر بھی نہ منا سکے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، وہ اوپر سے نیچے گرا دیا گیا۔ بس ایک منظر دیکھ لیجئے، اگر آپ کا جی چاہے تو رب تو بے نیاز ہے نا، اگر آپ یہاں بھی اس کا کہنا نہیں مانے، حد سے نکل جائیں گے تو اس کو کوئی پرواہ ہے؟ جی، لیکن جو نکل جائے گا اس کو اوپر سے نیچے گرا دے گا۔ وہ جب مشرقی پاکستان سے چھینا گیا تھا نا، ہمارا جرنیل
ہتھیار پھینک رہا تھا پلٹن میدان میں، وہ تو چار دیواری ہے، اس کے باہر دو چوڑی سڑکیں ہیں 150 فٹ والی. جس وقت اندر یہ کارروائی ہو رہی تھی تو باہر مغربی پاکستان سے گئے ہوئے مسلمانوں کی بیٹیاں اور بیویاں اس طرح آئیں کہ ان کے جسم پر کپڑے کی ایک تار بھی نہیں تھی. بعض کے پاس بچے تھے چھوٹے، دودھ پیتے، تو انہوں نے اپنی شرم و حیا کے لیے چھاتیوں کو ان سے ڈھانپ رکھا تھا. جب یہ پورا جلوس جسے مکتی بانی کے لوگ ہانک رہے تھے وہ پلٹن میدان کے سامنے آیا تو ان بھیڑیوں نے ان عورتوں کو پکڑا اور پھر ان کی عصمتوں کو جب لوٹ رہے تھے تو چیخیں تو آسمان تک گئی تھیں. تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب حد سے بڑے ہوئے لوگوں کی میں بات نہیں سنتا. چیخیں تو یقیناً گئی تھی. علامان الحفیظ. جب یہ مکتی بانی کے گنڈے اپنے اس فعل سے باز آ گئے، حرکت سے، تو انہوں نے ان ساری لڑکیوں کو اپنے مددگاروں یعنی انڈین فورسز کے حوالے کر دیا. کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ وہ تو بتانے والی باتیں بھی نہیں. یہ ایک منظر ہے، جب ملک ٹوٹتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. 27 رمضان کو بننے والے اس پاکستان کی خیر منا لو، اس پہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوششیں کر لو. بعد میں کوئی موقع ملے نہیں، بے شمار قربانیاں دو گے تو رب راضی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اب تک تو انڈیا اس کو لوٹتا جا رہا تھا نا. اس کو جو سکھ کا سانس آیا تھا نا، پتہ کہاں سے آیا تھا؟ پاکستان کے حکمرانوں نے جب ٹیکس زیادہ لگانے شروع کیے تو ہماری ٹیکسٹائل بھاگ کر بنگلہ دیش جا کے لگ گئی. یہ ٹیکسٹائل وہاں پہ جا کے لگی ہے تو سکھ کا سانس آیا. ورنہ نہ کوئی بول سکتا تھا. جس طرح وہ لوٹ کھسوٹ کا نظام انڈیا نے چلا رکھا تھا، کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا. اور جو اس کے لیے مرتے تھے ان کے لیے بنگلہ دیشی حکومت نے تو پھانسیاں کا رستہ کھول دیا تھا. ان کو تو پھانسیاں دیتے تھے، ان پہ مقدمے چلا چلا کے، حد سے نکل گئے تھے. لوگوں میں روک روک کے کہتا ہوں، پھر اللہ کو اوپر سے نیچے پھینکتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اس نے تو کون نہیں کہنا، نہ کہنے دو. پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تم تو ریکارڈ کرا دو کہ ہم نے کوشش کر دیکھی. یہ تو کر دو. میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا، جب مظلوم ظالموں کے ساتھ مل جاتا ہے، جب ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، جب ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، پھر عذاب ہی عذاب ہے. ڈپریشن خود عذاب ہے. آپ نے اپنی جوانی میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ماہر نفسیات کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ سب سے بڑا داخلہ لڑکیوں کا کس میں ہوا ہے؟
پورے پاکستان میں نفسیات میں مردوں اور عورتوں کی نفسیات ہی ختم ہو گئی، عزت نفس ہی مر گئی۔ سب سے بڑا داخلہ ہوا ہے یہاں پر۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ ہاں واپس پلٹ آؤ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، وہ دیکھنا میرے یہ بات سننے کے بعد کہ میں آسمان سے نیچے دے مارتا ہوں، یاد رہے کہ میں غفار بھی ہوں۔ واپس تو پلٹو، شرط رکھی ہے، انی لغفار، جو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ معافی تو مانگ، یاد رہے کہ انفرادی معافی انفرادی گناہوں کی ہوتی ہے۔ اجتماعی معافی مانگنی ہو تو پوری قوم کو مانگنی پڑے گی، اور فرد جا کے خانہ کعبہ کے اندر بھی کھڑے ہو کے معافی مانگے بے قوم کی طرف سے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اصول تو ایک ہی ہے۔ یہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق سیکھا ہی نہیں، تاریخ سے کوئی سبق سیکھا ہی نہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَارٌ، کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ، لمن لام کے لیے، من جو یا کون، تابا جو پلٹ آیا، اپنی حرکات سے واپس آنا پڑے گا، زبانی خالی دعائیں نہیں۔ جس نے توبہ کی، توبہ کیا ہے؟ کہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ اللہ ہم تو آپ کے بندے اور آپ ہمارے مالک، آقا اور شہنشاہ تھے، آپ کے حکم سے ہم نے عدولی کی ہے، معاف کر دیں۔ شرمسار ہے اور عزم صمیم کرتے ہیں کہ اس طرح کی حد سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نمبر 1، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ پورے صدق کے دل سے یہ کہیں کہ رب کائنات ہم شرمندہ ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، تو یہ توبہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں لمن تابا و آمنا، پھر باقاعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ایمان بھی لائے اور کہے کہ تیرے سارے احکام کو تسلیم کریں گے، ایک حکم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو تسلیم کریں گے۔ جو حکم اس کی طرف سے آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہے، چاہے وہ حکمرانی کرنے کے لیے حکم دے، چاہے وہ واش روم کے اندر کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے اس کا حکم دے، وہ حکم جس کی نسبت رب سے ہو جائے وہ حکم چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ اس میں بھی پکڑ لے گا، آپ کہیں کہ باقی حکم تو تیرے مانیں گے لیکن واش روم میں ہم اپنا دایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ وہ تو جو اس طرح کے مغرور لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ جس نے پتہ چل گیا کہ اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر پیشاب کا قطرہ پڑ گیا ہے، وہ اس زوم میں ہو کہ مجھے پاکی کی کیا ضرورت، اس کے اعمال ضائع کر دیتا۔ غرور نہیں اسے پسند کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنے روزے رکھ لی ہیں۔ وہ عابدہ جس کو رسول اللہ عابدہ کہہ دیں، کوئی چھوٹی عورت ہوگی؟ عابدہ اور زاہدہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، صرف ایک بلی کو رات محبوس کر دیا،
اور کھانے کو کچھ نہیں دیا. ذہن میں ایک بات پال لی کہ میں چاہوں تو اسے دوں، تو گویا وہ خود رازق بن گئے. جو اللہ کو بھی رازق کہے اور اپنے آپ کو بھی رازق سمجھے، مسلمان ہی رہ گیا کہ مشرک ہو گیا؟ مشرک کی کوئی عبادت ہوتی ہے؟ دوزخ کا ایندھن بن گئی. یہ باتیں ہمیں رسول اللہ سمجھا کے گئے ہیں کہ نہیں سمجھا کے گئے؟ تو ہم تو بڑے بڑے معاملات کے اندر اللہ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. کبھی ہم پڑھا کرتے تھے نسیم حجازی کے ناول میں کہ عورت کی عصمت لٹ گئی تو رویا کرتے تھے. بڑے ہوئے تو پتہ چلا پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اس کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے اندر بازار حسن نہ ہو، عورت بکتی نہ ہو. ایسے ملک میں رہتے ہیں آپ. ایک عورت کو، عورتوں کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا نا، اور ہم نے نہیں، جن کے ہم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں نا، انہوں نے بھیجا تھا. ہم ان ظالموں کے ساتھ ہیں. الا من تاب و آمن، پھر وہ ایمان بھی لائے، اپنے ایمان کی تجدید کرے. وہ غلطی ہو گئی، اب مجھے معاف کر. وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. وآمن وعمل صالحا، پھر صالح عمل کرے. صالح کون سے عمل ہیں؟ جو میرے فرقے کے مولوی صاحب نے کہے ہیں، جس کی تائید اللہ اور ان کے رسول فرما دے، وہ صالح عمل ہوتا ہے. پھر وہ صالح عمل کرے، ثم، صالح عمل تو کرے، ثم اہتدا، پھر تسلسل کے ساتھ ہدایت کی روش پر چلے. غلطی ہو جانا دوسری بات ہے، لیکن وہ اہتمام کرتے ہوئے، اہتمام کے ساتھ ہدایت کے رستے پہ چلتا رہے. نیکی کا. اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کو منا لو. یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ میں آپ کو حضرت موسیٰ کے زمانے کے واقعات سناؤں. یہ رویوں کی کتاب ہے کہ ان کے رویے یہ ہو گئے تھے اور اللہ نے آسمان پہ زمین پہ دے مارا. لیکن ہم اللہ کے کوئی ایسے پیارے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ یہ کرتا ہے کہ جن کو کہ یہ بنی اسرائیل ہے تو ان کو میں نوازوں. وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے نہیں نواز رہے تھے، ان کے بڑوں نے نیکی کی تو اللہ نے عطا کرتی. ہمارے بڑے انہوں نے نیکی کی تو انہیں عطا ہو گیا. ہم تو بگاڑ پہ لگے ہوئے. اور بناؤ اور بگاڑ تو آپ نے پڑھ لیا ہے نا، آپ لے کر آئیں. جی یہ کام مجھے جو کرنے ہیں وہ خود ہی کرنے آئندہ. نہیں، بناؤ بگاڑ نہیں، سوچنے کی باتیں تھیں. وہ چلیں، یہ میرے ہی ذمہ رہا جی. آئندہ میں خود لے آؤں گا. یہ مولانا محترم کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی جوانی میں یہ سارا کام کر گئے. اس طرح کے خوبصورت
تحریریں اب ہمیں کون دے گا؟ آمن و عمل صالحا ثم اہتدی. اگر تسلسل کے ساتھ وہ ہدایت پر رہے گا نا، اہتمام کر کے ہدایت کے اوپر چلتا رہے گا، پھر اب دوبارہ انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کا اللہ بس توفیق بخش دے. توفیق یاد رہے کہ آپ فیصلہ کریں گے، جتنے سچے دل کے ساتھ کر رہے ہوں گے، جتنی تڑپ سے کر رہے ہوں گے، اس کو تو وہ جانتا ہے نا، اتنی توفیق اس کو دے دے گا. اس کے ہاں بخل نہیں ہے، وہ عطا ہی عطا ہے، وہ عطا ہی عطا. لیکن کم ظرف کے برتن میں، کم ظرف جس کا ظرف چھوٹا، اس کے برتن میں کوئی چیز زیادہ ڈالو گے تو باہر ہی گرے گی، اس کے برتن میں نہیں رہے گی. اس کا ظرف ہی چھوٹا. ظرف کو بڑھائیے، ظرف کو بڑھائیے. آپ کے ڈاکٹر صاحب کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اوپر علامہ صاحب کے اشعار، یعنی جو بھی آپ علامہ صاحب کا اگر کریں گے نا تو وہ ان سب کو کور کریں گے. ایسے آپ کے اشعار ہیں، ایسی کیفیات کے اوپر آپ کا بیان ہے. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. غلامی میں محبت صاحب، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، مگر کیا ہوتا ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. غلامی ذوق یقین ہو، ذوق یقین. عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ صرف لوہے والی تروال میزائل نہیں، اور بھی بڑی شمشیریں. مظلوموں کی بات کی، فارسی کا شاعر ہے، بتر سز آہ مظلومہ، سر بتر سز آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. مظلوموں کی آہ سے ڈرو کہ جب وہ اس کی آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، قبولیت اس کے استقبال کے لیے آتی ہے. ایک تو ہے جا کے دعا جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے استقبال کے لیے قبولیت کو بھیج دیتا ہے. وہ خود نازل ہوتی ہے. کیا میرے بندے مظلوم، میں تیری آہ کو سننے کے لیے خود لینے آیا ہوں. اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہی بار بار آپ نے اس جملے کی تکرار کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، زمین سے نیچے مارا جو آسمان نے. کبھی یہ نوجوان، میرے نوجوان بیٹو، اب آپ کی ذمہ داری، ہم تو جانے والے ہیں. اے میرے نوجوانوں، آپ کے لیے یہ. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اور وہ جو آپ فرماتے تھے اس کا وہ پہلا مصرع مجھے کچھ بھول رہا ہے، وہ ہے ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. جب ہم نے اس کی باتیں نہیں مانی تو پھر ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ٹائم تھوڑا ہے تو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. تھینک یو سر. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ آپ نے تکرار فرمائی. اور وقت تھوڑا ہو جائے سر، آج گل پھر دل تو نکل دیا نا. ہاں جی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ تو اڑے گی.
آپ کے جو حالات سارا آپ نے تھوڑا ہو سکتا ہے آپ اس شعر سے جو بھی مناسبت کرتے جائیں گے جس موضوع کے اوپر وہ آپ کو مناسبت ضرور ملے گی۔ آج کل فلسطین کا یہ مسئلہ بس یار دل روتا ہے، یا کچھ کر نہیں سکتے، مر جائیں، کیا کریں کیا کریں۔ جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔ کشتہ ستم ہو گئے، ہماری غیرت کدھر گئی؟ جو مفتی بانی کا آپ نے ذکر فرمایا، کدھر گئی ہماری غیرت؟ غیرت فقر میری کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے کہ لے میری خدائی کی زکات۔ سر ذرا آپ جتنے بھی ہیں، آپ کا جو فرض ہے، اگر ایک نے یہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو آپ ایک سپہ سالار کا کام کریں گے، آپ سب جو حضرات ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے سر ڈاکٹر صاحب جیسے علامہ صاحب کو کسی نے ترک و عرب کی داستان سنانے کی کوشش کی ہو یا سنانے لگا ہو، ترک و عرب کی داستان سنانے لگا ہو، تو پھر علامہ صاحب نے کیا اس کے جواب میں فرمایا، اور کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل۔ آج کی مناسبت سے ذرا اس کو جوڑتے جائیں، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، اور حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ گاز ایک ایسی دھات ہے جو سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ حکمت مغرب سے ملت کی کیفیت ہوئی ہے کہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے ہمارے کر دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، اور ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ۔ کلاہ کہتے ہیں کلا جنوں آندے سن، بڑا ترے والا بننا۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، کبھی جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز، ہو گیا مانند آب، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اور بنگلہ دیش تو ہمارے سامنے ہی ٹوٹا ہے نا، جو نوجوان ہمیں تو پتہ ہے۔ تو فرماتے ہیں ملک ہاتھوں سے گیا، ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آتا نا اجے بھی نہیں کھلیاں، ساڑیاں تو اجے بھی بند نے، بجایا کہ کھولی جاندیاں نہیں کھلیاں۔ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشم عطا کرد است غافل در نگر، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مورے بے پر حاجت پیش سلیمان مبر۔ اور جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو کہ اعرابی والا گھر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ آپ نے خلافت عثمانیہ کا ذکر کیا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، اور لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی سے کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اور آخر پہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ ڈاکٹر صاحب تشریح فرمائیں گے، اسی تو رٹا لان والے ہیں، تشریح آپ فرمائیں گے۔ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش،
کیونکہ اے کہ تو نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔